امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے جلالی مقدس فتح مند اور قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج نئے پروگرام، نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں مقدس کلام کی خدمت کے لیے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان میں پہلے گیسٹ جناب پاسٹر عمران صادق صاحب ہے. بھائی صاحب ویلکم، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اور اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ پاسٹر عاشر جسن صاحب ہے. ویلکم بھائی صاحب. تھینک یو سر. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے تیسرے گیسٹ جناب پاسٹر گلفام لطیف صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. عزیزو، جو آج کا ٹاپک ہے، آج کا موضوع ہے، وہ مقدس کلام میں سے انجیلی بیان ہے. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 15واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات. اور آج کا ٹاپک ہے یسوع انگور کا حقیقی درخت. پاسٹر عمران صادق صاحب ہمارے لیے کلام کا یہ سب پڑھیں گے اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے. جی. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 15واں باب پہلی 4 آیات. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تو مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. آمین. آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب. آئیے مل کر دعا کریں اور اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں. پاسٹر عاشر جسٹن دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. آئیں ہم دعا مانگیں. قدوس آسمانی باپ، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں یس تیرے پاک کلام کے لیے، خداوند تیرے الہام کے لیے، یس جو لارڈ. خداوند ہماری رہنمائی کے لیے، خداوند ہماری ہی زبان میں خداوند تو نے ہمیں مہیا کیا. تیرا شکر کرتے ہیں ہم پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے اور خداوند ساری اس ٹیم کے لیے، اس خوبصورت ماحول کے لیے، پرنس آف پیس کے اسٹوڈیو کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج کی نشست کے وسیلہ سے خداوند ہم تیرے پاک کلام کی مقدس باتوں کو خداوند تیرے لوگوں تک بہتر طور پر پہنچانے والے بنیں، کیونکہ خداوند تیرے پاک کلام کی باتیں خداوند نور بخشتی ہیں. یس جلالی آسمانی باپ، اور تیرا پاک کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی Yes, اور Lord. قدموں کے لیے چراغ ہیں. خداوند تیرے پاک کلام کی روشنی سے بہت ساری زندگیاں روشن ہو. خداوند یس لارڈ. آسمانی باپ، اس سارے وقت میں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں سنبھالنا، یسوع المسیح کے نام سے آمین. 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 بہت شکریہ پاسٹر عاشر جس طرح آپ نے دعا میں رہنمائی فرمائی. یقیناً خدا ہماری زبان بولتا ہے. یہ بڑی اچھی آمین. بات تھی جو میں فیل کر رہا تھا دعا میں، کہ خدا بڑی سادگی سے اور بڑے سمپل وے سے ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم جانیں سیکھیں. اور جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک بہت زبردست ہے، شاندار ہے، تو گفتگو کا آغاز ہم جناب پاسٹر عمران صادق صاحب سے کریں گے. جی بھائی صاحب، آج کے موضوع پر کیا کہیں گے؟ اور صاحب، میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا جس نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم. اور پی ایم آئی ٹی وی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساری ٹیکنیکل ٹیم کا جی آج کی ساری اس خوبصورت محفل، آج کے اس پروگرام کے لیے. جی جی آج کے جیسے حوالہ میں خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے، اور یہ یسوع مسیح کے وہ الفاظ ہیں. اکثر ہم جب اناجیل کو پڑھتے ہیں تو اناجیل میں یسوع مسیح تماثیل کے ذریعے سے کلام کو سکھاتا ہے. بالکل. کبھی وہ چرواہے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، Right. اور کبھی ہم مختلف حوالہ جات میں دیکھیں تو آج کے حوالہ میں یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک تمثیل کے طور پر انگور کے حقیقی درخت سے تشبیہ دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انگور کے جب حقیقی درخت کی طرف آتے ہیں تو یسوع مسیح کا تعلق چونکہ یروشلم سے ہے اور بنی اسرائیل سے اور اسرائیل کے ملک سے تھا، اور فلسطین کے علاقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کھجور کی کاشت کی جاتی تھی ویسے ہی ویسے ہم انگور کی کاشت کو بھی دیکھتے ہیں، اور بڑے مقبول تھے. اور جی یہاں کے انگور بڑے مقبول تھے، اور چونکہ مشروب کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، مہمان نوازی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور اسی طرح دیگر پارٹیز کے لیے، شادی بیاہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اور بڑی خوبصورت ایک آیت بائبل مقدس میں ملتی ہے، قضات کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 13ویں آیت میں، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ انگور جو تھا یہ انسان اور خدا دونوں کو خوش کرتا ہے. بہت اچھے. واہ
زبردست قضات کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے جی ٹھیک کہ انگور جو ہے یہ خدا کو انسان دونوں کو خوش کرتا ہے. ٹھیک ہے تو پارٹیز میں جب انگور کی مہ پیش کی جاتی مشروب کے طور پر جی بالکل پیش کی جاتی تو صحیح. اس کو پی کے سب لوگ خوش ہوتے. بالکل صحیح تو یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ انگور کا جو حقیقی درخت ہوں وہ تو میں ہوں. اس سے پہلے پرانے عہد میں جب ہم جاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ مصر سے ایک طاق لایا, بالکل ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو ملک جی. مصر کی غلامی سے نکال کے لایا, صحیح اور جب وہ طاق لگائی گئی تو وہ طاق وہ انگور کی طاق جس کو بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی وہ اس طرح سے خداوند کو خوش نہ کر سکی. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آخر کر کے بیان کرتا ہے کہ حقیقی جو درخت ہے حقیقی جو طاق ہوں وہ میں ہوں, بالکل ٹھیک ہے اور میرا باپ جو ہے وہ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا, اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. انگور کے درخت کی ایک اور بات بھی ہے کہ انگور کا درخت جو ہے یہ سپریڈنگ پلانٹ ہے, بالکل ٹھیک یہ سپریڈ کرتا ہے, پھیلتا ہے. بالکل صحیح صحیح. اور ایماندار کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح کی ڈالی ہے واہ اس کی نجات, بالکل اس کی گواہی, وہ اس کی خوشخبری جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے. بالکل وہ اپنی صلاحیت کرتا ہے. انگور جو ہے سپریڈ کرتا ہے, انگور کی بیل سپریڈ کرتی ہے. اسی طرح ایک نجات یافتہ شخص یا ایک ایماندار شخص مسیح میں پیوستہ شدہ شخص جو ہے جب وہ معاشرے میں جاتا ہے اس کی گواہی جاتی ہے, اس کی برکت جاتی ہے, اس کی خدمت جاتی ہے, اس کے کام جاتے ہیں, اس کی اچھائی جاتی ہے, اس کے نیک کام جب جاتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ جلال پاتا ہے. اور اسی طرح یسوع مسیح کی نجات جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے. بہت اچھا, ہاللیلویا, ونڈرفل, آمین. اور انگور کی جو جڑ ہے ایک بڑی خوبصورت آیت رومیو کے خط اس کے 11ویں باب کی 18ویں آیت میں جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ڈالی جو ہے وہ خود اپنے دن کچھ بھی نہیں ہے اور نہ اپنے آپ پہ فخر کرے. صحیح. ڈالی اگر ہے, اس کی زندگی ہے, اس میں خوبصورتی ہے, اس میں شادابی ہے, تو وہ جڑ کے سبب سے اور درخت کے سبب سے ہے, وہ اپنے تئیں کچھ بھی نہیں ہے. رومیو کے خط اس کے 11ویں باب کی 18ویں آیت یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر, اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھے سنبھالتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آمین. تو یسوع مسیح ہمیں سنبھالتا ہے. حقیقی انگور کا جو درخت ہے اس لیے لازم ہے کہ ہم اس میں پیوست رہیں اور پیوست رہ کر ہی پھل لا سکتے ہیں. جب پیوست رہیں گے تو پھل لائیں گے. بالکل صحیح. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اگر ڈالی پیوست ہے تو وہ پھل نہیں لاتی. ہم جب درختوں کو دیکھیں, مثال لیتے ہیں, جب درختوں کی جب دیکھتے ہیں تو درخت بے پھل کسی کو بھی پسند نہیں ہے. نہیں, کسی کو بھی نہیں. ہم اپنے گھر میں اگر امرود لگا لیں تو امرود اگر ہمیں پھل نہیں دے گا تو ہم تو کاٹ ڈالیں گے اور ختم کر دیں گے. تو اگر ہم پھل نہیں لائیں گے تو کلام میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے انجیر کے درخت کی. وہ پھل ڈھونڈنے آیا, پھل نہیں پایا, اور آخر کر کے کہا گیا, فیصلہ کیا گیا کاٹ ڈالیے. لیکن پھر بھی باغبان ہے, خدا باپ ہے, یسوع مسیح ہے جو میرا اور آپ کا مددگار ہے, اور روح القدس جو میرا اور آپ کا مددگار ہے, شفاعت کنندہ بالکل ہمارا, اور وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم موقع دیتا ہے. بالکل صحیح. تو وہاں پر بھی موقع دیا گیا کہ اب رہنے دیں اس کو, گرد تھالا کھود دیں گے, کھاد ڈالیں گے, پانی ڈالیں گے, آگے پھلا بڑا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کھاد ڈالیں. بہت شکریہ. تو یہ ہے خدا کے کلام کی بات. بہت اچھی آپ نے وضاحت فرمائی. میں شکر گزار ہوں. پاسٹر عمران صادق صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہم اس میں قائم ہیں تو پھر پھل لا سکتے ہیں. میں درخواست کروں گا پاسٹر عاشق جسن صاحب سے بھی کہ آج جو آیتیں مقدسہ پڑھی گئی ہیں, جو آیات, ان کی روشنی میں جو آج کا ٹاپک ہے, اس کی روشنی میں آپ کیا ناظرین کو پیغام دیں گے؟ جی سر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی ویلکم. پھر اسٹوڈیو میں آنے کے لیے میں شکر گزار ہوں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کا, پھر ایک دفعہ موقع دیا. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور معنی خیز بھی ہے, اور بچپن سے ہی ہم اس پیغام سنتے آ رہے ہیں, اس پر سنتے آ رہے ہیں, بات کرتے آ رہے ہیں صحیح. کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ ایک بہت بڑا فرمان ہے اور ایک لقب بھی ہے اور ایک دعویٰ بھی ہے. بالکل اس کو دعویٰ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ خداوند یسوع نے کہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. تو بائبل مقدس کی ایک ایک بات, ایک ایک سخن جو ہے وہ سچا ہے, سچائی پر مبنی ہے. صحیح. اور اس کے پیچھے کیا ہے, میں تھوڑا سا پس منظر کے طور پر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انگور کا درخت ہوتا ہے,
اور جب بیل بہت بزرگ ہو جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، عمر رسیدہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا تنا جو کمزور تنا بہت ہے موٹا ہو جاتا وہ ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے اور وہ وہ درخت کی شکل اختیار درخت کرتا کی شکل اور بڑھتا جاتا ہے، اور یہ اس کی جڑیں اور اس کی جیسے عمران صاحب فرما رہے تھے کہ مسیح زندگی جو ہے وہ ایک گواہی کی طرح، مطلب جیسے گواہی پھیلتی جاتی ہے اسی طرح یہ ایسی پھیلتا جاتا ہے. ایسی. صحیح صحیح اور بیج نہیں ہے اس کا. یہ ایک بات سیکھنے والی ہے. صحیح. اس کی ایک شاخ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے اور پھر آگے پھر وہ وہی روپ جو ہے وہ لے لیتی ہے. واہ واہ. جیسے پہلی شاخ کا ہے اور اس طرح سے. اور ایک اور بات کہ جب بیل لگاتے ہیں تو بیل اپنے آپ سے کھڑی نہیں ہوتی. نیڈ سپورٹ. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کے اندر ایک صلیب کا پیغام بھی چھپا ہوا ہے. واہ واہ بہت اچھے. اس تاق کو کھڑا کرنے کے لیے ایک بلی کی، واہ واہ واہ، اس کی طرف ایک لکڑی کی، بہت اچھا. وہ لنک کرتی ہے باتیں. میں جب اس کی ایکسپوزیشن دیکھ رہا تھا تو یہ اپنے آپ کھڑی نہیں ہوتی ورنہ یہ زمین پہ رہی، لیکن جس کو اٹھانا پڑتا ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پھر جو ہے نا بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں جو اس کے اندر سے نکلتی جاتی ہیں. پھر یہ ہر سمت میں ہر سمت میں یہ بڑھتی جاتی ہے، اوپر کو بھی سائڈ کو بھی، جدھر آپ اس کو چاہیں ادھر آپ، لیکن اس کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا جو کلام ہے وہ نیڈ پرسنز، وہ لوگوں کی ضرورت ہے اور اس میں قربانی چاہیے. رائٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان بھی ایک صلیب کی مانند ہے. خدا نے انسان کو ایک باڈی دی ہے وہ صلیب کی طرح، صلیب کی طرح ہے اور اس کو دینی پڑتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے جتنی چاہیں مرضی آپ لگا لیں. اور ایک اور اس سے ہمیں بات ملتی ہے کہ جب تک ڈالی شاخ کے ساتھ ہے تب تک اس کی ویلیو ہے، تب تک اس کا فائدہ ہے. اور جب وہ کٹ جائے گی تو پھر وہ کچھ نہیں، انجام صرف جلایا جانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہم دیکھیں حزقیل 15واں باب دیکھیں جی تو خوبصورت ہے. یہ 15واں باب ہے اور حزقیل 15واں باب ہمارے لیے بڑا ہی خاص ہے. جی. حزقیل 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، کیا تاق کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے یعنی شاہ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ بہتر ہے؟ کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے؟ بنانے کے لیے جو ہے انگور کی لکڑی کسی کام کی نہیں ہے. اس سے کوئی چیز نہیں بنے گی، کوئی چیز نہیں بنے، نہ کرسی، نہ ٹیبل، نہ کوئی پلنگ، کوئی چیز نہیں اس بنے کی گی. ویلیو تب تک ہے جب تک اس نے پھل دینا، تب تک اس کی ویلیو. اور ایماندار کا بھی یہ ہے کہ جب وہ پھل دینا چھوڑ دے گا وہ بیکار ہے، بے مقصد ہے اس کی زندگی، بے مقصد ہے. اور خدا ہماری زندگیوں سے پھل چاہتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ وہی ایکسپلینیشن بن رہی ہے اس کی. کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے؟ یا لوگ اس کی کھنڈیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن ٹانگے؟ دیکھ وہ آگ میں ایندھن کے لیے ڈالی جاتی ہیں. جب آگ اس کے دونوں سروں کو کھا گئی اور درمیانی حصے کو بسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے؟ دیکھ جب وہ سالم تھی تو کیسی کام کی تھی، کیسی کام کی نہ تھی، اور جب آگ سے جل گئی تو کس کام کی ہے؟ پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درختوں کو آگ کا ایندھن بنایا، اسی طرح یروشلم کے باشندوں کو بناؤں گا، اور میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا. وہ آگ سے نگل بھاگیں گے پر آگ ان کو بسم کرے گی. اور جب میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں. یہاں پر بھی کہ پیغام اس پیسج سے کہ لکڑی کسی کام کی نہیں ہے، اس کا پھل ہی ہے. اور پھل یہ اتنا فرحت بخش ہے کہ آپ کی پیاس بھی بجھاتا ہے اور آپ کو قوت بھی دیتا ہے، اور فوراً اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا. بالکل. اس طرح اور بہت سارے حوالہ جات ہم دیکھیں. اگر حزقیل 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت جی تو لکھا ہے، تیری ماں اس تاق سے مشابہ تھی جو تیری ماند پانی کے کنارے لگائی گئی. 19ویں باب کی 10ویں آیت کہ اس کو ماں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. تیری ماں اس تاق سے مشابہ تھی جو تیری ماند پانی کے کنارے لگائی گئی. وہ پانی کی فراوانی کے باعث بارور اور شاخدار ہوئی اور اس کی شاخیں ایسی مضبوط ہو گئیں کہ بادشاہوں کے آسا ان سے بنے
اور گنی شاخوں میں اس کا تنا مضبوط ہوا اور وہ اپنی گنی شاخوں سمیت اونچی دکھائی دیتی ہے. تشبیہاً جو ہے وہ اسرائیل کی بھی طرف، یہودا کی طرف بھی اشارہ ہے جی کہ اس کے قبیلے سے جو ہے بہت سارے بادشاہ نکلے، بالکل. بادشاہوں کے آسا کی جو بات ہے تو Right. بہت سارے، اور یہ باتیں ساری جو ہے وہ مختلف طور سے ہمیں برکت کی باتیں بھی بتاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ جب تک ہم درخت ہیں کا حصہ ہے اس کا، تو پھر وہ value- ڈالیاں اس کا حصہ ہے تو پھر تب تک برکت- ویلیو ہے. اور جب کاٹ دی جائیں گے بالکل نہ تو اس کا کوئی فرنیچر بنے گا نہ کسی اور کام آئیں گے، پھر انجام صرف جلایا جانا. جلایا جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور زبور 80 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے تم مصر سے ایک طاق لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا، تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا. واہ بہت اچھا. ٹھیک ہے. یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے. بالکل بالکل وہاں سے یعقوب کی نسل جی بالکل. کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں Right. کہ وہاں سے خدا نے اس کو نکالا اور قوموں کو اس کے سامنے سے جو ہے، جو تو نے قوموں کو خارج کیا، بہت ساری قوموں کو جو خدا نے خارج کیا اور اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو اب بھر دیا. بہت شکریہ پاسٹر عاشر جسٹن، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہوں گے. ہم سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں. خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پروگرام پرنس آف پیس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے کلام پر بات کی جائے. میں درخواست کروں گا پاسٹر گلفام لطیف صاحب سے کہ وہ بھی آج کے موضوع پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی پاسٹر گلفام. پریز دی لارڈ پاٹر صاحب. جی میں شکر گزار Praise the ہوں Lord. پرنس آف پیس کی ساری ٹیم کا، جی. مخصوص پاسٹر صاحب آپ کا، ہاں جی thank کہ you. آپ مدعو کرتے ہیں کہ ہم جی. خدا کے کلام کی باتیں اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں. جی. یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، یہ 15 باب سے ہم اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر انگور کا درخت اور اس کی ڈالیاں رائٹ. یہ ایک تصویر کو پیش کر رہی ہیں. باغبانی کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو بڑی ایزی، آسان نظر آتی ہے کہ ایک درخت ہے، یہ اس کی ڈالیاں ہیں. اگر ہم روحانی طور پر اس کو دیکھیں تو بڑی یہ ویلیویبل میسیج ہے، معنی بڑے اور وسیع ہیں اس کے. خاص معنی و مفہوم جی. اس کو اگر ہم جانیں تو یہ روحانی طور پر بہت ہماری زندگیوں میں یہ ویلیو رکھتی ہے، اور بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا. اور یہاں پر انگور کا درخت بیان کر رہا ہے، یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں انگور کا درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، یعنی ہم. اور ہمارا باپ، آسمانی باپ ہمارا باغبان ہے. بالکل. اور باغبان کی یہاں ہمیں جو نظر آ رہی ہے بات کہ باغبان کو بڑی فکر ہے اس کی ڈالیوں کی. بالکل. وہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈالیاں ایک اچھے طریقہ کے ساتھ وہ ترقی کریں، کامیابی پائیں. اور اس لیے یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. زیادہ پھل ہے. بالکل. ان باتوں میں ہمیں خدا ایک بڑی خوبصورت تلقین کر رہے ہیں. اور خدا باپ جو باغبان ہے، کیونکہ باغبان کی کوشش ہوتی ہے کہ درخت پھل لائے، بالکل. اچھا پھل لائے. جی جی جی. تو یہاں پر خدا باپ جو آسمانی ہمارا باپ ہے اور باغبان سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے، اس کی خواہش ہے کہ جو ڈالیاں ہیں یہ اچھا پھل لائیں، اور ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی ڈالیاں ہوتی ہیں جو سوکھ جاتی ہیں. دنیاوی نظر میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو چھانٹا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے تاکہ جو صحیح ڈالیاں ہیں یہ پھل لائیں اور یہ زیادہ پھل لائیں، اچھا پھل لائیں. اور یہاں پر جو باغبان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈالیاں جو ہم ہیں کہ ہم پھل لائیں، اور ہماری جو ترقی میں، جو ہماری کامیابی میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ان کو دور کریں. دور کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور خدا کی یہ فکر ہے، خدا کی یہ خواہش ہے کہ یہ ڈالیاں پھلدار ثابت ہوں. سو یہاں پر جو بات خدا کا کلام بیان کرتا ہے، درخت کا کام ہے پھل لانا. اور جو ڈالی یسوع مسیح جو درخت کی تصویر کشی کر رہا ہے، جو ڈالی اس کے ساتھ قائم ہے، جو پیوست ہے، وہی پھل لا سکتی ہے. اگر وہ پھل نہیں لاتی تو یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، سب سے پہلے خدا اس ڈالی کو کاٹتا ہے اور جو پھل نہیں لاتی
उसको काट देता है और जो फल लाती है उसको छांटता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसका तजर्बा किया। मेरे अंदर एक तकब्बुर था और मैं चाहता था कि मैं अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से ये काम करूं, मगर खुदा ने मेरी छांट की। खुदा ने मेरे तकब्बुर को, मेरी उस बड़ेपन को जो मैं चाहता था कि मैं अपनी हिम्मत से, अपनी तवानाई से करूं, खुदा ने मुझे छांटा, मुझे तराशा, ताकि मैं अपने ऊपर नहीं बल्कि दरख्त पर नाज करूं जिससे मुझे कुव्वत मिलती है, जिससे मुझे तवन्नुई मिलती है, जिसके बायस मैं फल ला सकता हूं। सो खुदा बाप जो बागबान है वो तराशता है और जो डाली फल नहीं लाती उसको काटता है। आज कलीसिया में भी बहुत से लोग हैं, वो समझते हैं हम कलीसिया का हिस्सा हैं, मगर उनकी जिंदगी एक ऐसा मुर्दा जिंदगी होती है और वो दुआ गो नहीं होते। दुआ की गुफ्तगू से या खुदा से गुफ्तगू में वो मुनकता हो जाते हैं, उनका राबता टूट जाता है। समझते हैं कि हम दरख्त के साथ पेवस्त हैं, मगर वो बेफल होते हैं। इसलिए वक्त पर बागबान जो खुदा है उनको काट डालता है और जो डालियां फल लाती हैं उनको तराशता है, उनकी काट छांट करता है ताकि ये अच्छे तरीके से फल लाएं। और मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए पहला कुरिन्थियों 3 बाब और 12 आयत पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों जी जरूर 3 बाब और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, पौलुस हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। पौलुस हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि जो डाली फल नहीं लाती उसको बागबान खुदा बाप काट डालता है और आग में डालता है। और यहाँ पर जिस आग का जिक्र पौलुस कर रहा है वो उस कैरेक्टर को पेश कर रहा है कि जो हम मसीह जिंदगी में रहते हुए कर रहे हैं। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो वो भी आग जांच लेती है, उसको वो परख लेती है और वो जो रद्दा किस तरह के काम है, किस तरह के काम है। और ये फल यहाँ पर 2 किस्म के फल का जिक्र है। अगर हम बागौर इस चैप्टर को पढ़े तो एक फल है हमारा कैरेक्टर और एक फल जो यीशु मसीह ने 16 आयत में कहा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। 2 फल का जिक्र है, मगर यहाँ हम अंगूर के दरख्त के फल की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर गुलफाम लतीफ़ साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि बाप चाहता है कि हम ज़्यादा फल लाएं, और हर बागबान की, हर किसान की जब वो मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करता है और जो उसका टारगेट है वो फल है, तो खुदा बाप भी हमसे तवक्को करता है कि हम फल लाएं। और जब काट छांट का अमल होता है तो अगरचे ये तकलीफ़ दे अमल होता है, जब काट छांट की जाती है तो तकलीफ़ में से गुजरना पड़ता है, लेकिन मकसद क्या है कि हम ज़्यादा फल लाएं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की आज जो गुफ्तगू हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बरकत हासिल कर रहे हैं और आपकी तरक्की भी होगी आज की गुफ्तगू और प्रोग्राम के वसीला से। अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हो रहा है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.